شہزاد نے اس معمولی سے واقعے کے بعد شدت سے محسوس کیا کہ نیمراف کی شخصیت الجیریا میں کافی اہمیت کی حامل ہے۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس نے نیمراف کی بجائے اس ملک کے صدر کا نام لیا ہو۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ٹھیک ہی تو ہے، اب نیمراف ہی اس ملک کا صدر ہوگا، وہ ملک جہاں پوری دنیا کے جرائم پیشہ لوگ جمع ہوں گے اور جہاں دنیا میں پہلی مجرم نو آبادی قائم ہوگی۔ وہ ہوٹل کی لابی میں داخل ہوا۔ اس نے استقبالیہ کی طرف دیکھا۔ وہاں آدمیوں کی قطار لگی ہوئی تھی۔ سب لوگ استقبالیہ کلرک کو گھور رہے تھے۔ وہ ایک ہنس مکھ لڑکی تھی۔ اس کے ہونٹ اد کھلی گلاب کی کلی کی طرح نیم وا تھے اور ان پر تبسم کا سرور تیر رہا تھا۔ قطار میں کھڑے آدمی ایک دوسرے سے باتوں میں بھی مصروف تھے۔ ان باتوں سے عجیب سی بنبناہٹ لابی میں پھیلی ہوئی تھی۔ مان شہزاد کی نگاہ دو آدمیوں پر پڑی۔ یہ دونوں رجسٹریشن کے لیے منتظر لوگوں سے ہٹ کر کاؤنٹر پر کونیاں جمائے کھڑے تھے۔ انہوں نے ہلکے رنگوں کے سوٹ پہن رکھے تھے، لیکن چہرے تنے ہوئے اور ان سے ان دونوں کی فطرت جھلک رہی تھی۔ شہزاد کی نگاہ باری باری ان دونوں کا طواف کرنے لگی۔ ان کی بغلوں میں جو ابار نظر آ رہے تھے، ان سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بغلی ہولسٹر پہنے ہوئے ہیں۔ ہولسٹروں میں باری برکم ریوالور بھی موجود تھے اور ان ریوالوروں سے ان کے پیشے کا اندازہ ہوتا تھا۔ وہ قاتل تھے۔ شہزاد نے لابی میں پڑی ہوئی کرسیوں کی طرف دیکھا۔ ان پر بھی آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ایسے آدمی جن کے چہروں پر تاریخ اور جغرافیہ پوری تفصیل سے لکھا ہوا تھا۔ ان میں ایک بھی ایسا چہرہ دکھائی نہیں دیا جسے عام انسانی چہرہ کہا جا سکے۔ یوں لگتا تھا جیسے جنگل کے درندے بیس بدل بدل کر انسانی جسموں میں یہاں آ بیٹھے ہیں۔ یقیناً یہ وہی جرائم پیشہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی ملک کے قانون کو مطلوب ہیں اور وہ اپنے اپنے ملک سے فرار ہو کر یہاں آ گئے ہیں تاکہ نیمراف کو مجرموں کا ملک بنانے میں بھرپور مدد دے سکے۔ شہزاد خاموش کھڑا ایک ایک چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی یہ حرکت معیوب سمجھی جا سکتی تھی، لیکن وہ ان چہروں میں کسی شناسا چہرے کو تلاش کر رہا تھا، کوئی ایسا چہرہ جو اس کے ماضی سے تعلق رکھتا ہو اور جسے دیکھ کر اسے اپنا ماضی یاد آ جائے۔ ان لوگوں نے بھی غالباً اس کی ٹٹولتی ہوئی نظروں کو محسوس کر لیا تھا۔ سب جواباً اسے گھورنے لگے۔ شہزاد کی نگاہ ایک شخص پر جم گئی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ وہ شہزاد کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ یہ شخص یقیناً مجھے جانتا ہے، شہزاد نے سوچا۔ اس نے انگلی کے اشارے سے اس شخص کو اپنی طرف بلایا۔ ایک لمحے کے لیے اس شخص کے انداز میں ہچکچاہٹ نظر آئی، پھر وہ اٹھا اور اس انداز میں شہزاد کی طرف بڑھنے لگا جیسے تنویمی اثر کے تحت حرکت کر رہا ہو۔ اس کی آنکھیں پھیل کر غیر معمولی دکھائی دینے لگی تھی۔ وہ بار بار تھوک نکل رہا تھا۔ قریب آ کر اس نے سرگوشی کی۔ مجھے افسوس ہے جناب۔ شہزاد نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اس کا ہاتھ اپنے پہلو میں رہا جیسے وہ اس سے مسافہ نہ کرنا چاہتا ہو۔ شہزاد نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ شخص بے حد خوف زدہ ہو۔ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، آنکھوں میں دہشت ناچ رہی تھی، اس کے ہونٹ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا ہے جانسن؟ اس نے خوف سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ بے یقینی سے شہزاد کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ کیا واقعی تم نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ اگر میرا ہاتھ مزید 2 لمحوں تک اسی طرح اٹھا رہا تو میں تمہیں کبھی معاف نہ کروں۔ شہزاد نے لہجے کو بے حد خوش بناتے ہوئے کہا۔ بالکل میکانیکی انداز میں اس شخص کا ہاتھ آگے بڑھایا۔ شہزاد نے اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی کا مصافحہ کیا۔ کب آئے ہو؟ اس نے عام سا سوال کیا۔ ابھی ابھی پہنچا ہوں، اس نے تھوک نکل کر کہا۔ لیکن سب کچھ بھول جاؤ، شہزاد نے جواب دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جانسن اس شخص کے خون کا پیاسا رہا ہوگا، جبھی تو اسے یقین نہیں آ رہا کہ جانسن اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بھی بڑھا سکتا ہے۔ وہ حیران تھا کہ جانسن اور اس شخص کے درمیان کیا جھگڑا رہا ہوگا۔ مجھے حیرت ہے، شدید حیرت، وہ کہہ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جانسن کبھی جاگر کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ یہاں نئی زندگی کا آغاز کرنے آئے ہو؟ ہاں، لیکن میری نئی زندگی تمہاری مرہون منت ہے۔ اس کے لہجے میں بے پناہ عاجزی آ گئی تھی۔ تم نے مجھے معاف کر دیا تو میں اسی کو نئی زندگی سمجھوں گا۔ یقین کرو جانسن، اس لڑکی کے قتل میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ تو پھر اس نے خودکشی کر لی ہوگی؟ نہیں، اسے میں نے ہی مارا تھا، لیکن کاش مجھے پہلے سے معلوم ہو جاتا کہ تم اسے پسند کرنے لگے ہو۔ شہزاد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بات بڑی حد تک صاف ہو گئی تھی۔ اس شخص کا نام جاگر تھا۔ اس نے کسی ایسی لڑکی کو قتل کر دیا تھا جسے جانسن پسند کرتا تھا۔ اس کے بعد غالباً جانسن اسے ڈھونڈتا رہا ہوگا اور شاید اس نے یہ قسم بھی کھائی ہوگی کہ وہ جاگر کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں سب کچھ بھول چکا ہوں تو، شہزاد نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تو پھر میں اس کایا پلٹ پر خوشیوں کا چراغاں کر دوں گا۔ تمہیں ماضی کو بھول جانا چاہیے، شہزاد نے کہا۔
وہ اب تک ایسی ہی زومانی باتیں کرتا رہا تھا جنہیں اپنے حالات پر فٹ کر کے جاگر نامی شخص خود ہی جواب بھی دیتا جا رہا تھا۔ میں بھی سب کچھ بھول چکا ہوں۔ سچ؟ کیا واقعی؟ وہ اچھل پڑا۔ ہاں، کیا تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ یہ اس صدی کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ وہ بے یقینی سے ہاتھ ملتے ہوئے بولا۔ اس کے لیے میں نیمراف کا شکریہ ادا کروں گا۔ میں نے تمہیں نیمراف کے کہنے پر معاف نہیں کیا۔ پھر اس کی کچھ ذاتی وجہ ہے۔ بہرحال جانسن، مجھے خوشی ہے کہ میری طرف سے تمہارا ذہن صاف ہو گیا اور تم نے مجھے معاف بھی کر دیا۔ تم نے کمرہ حاصل کر لیا؟ ابھی نہیں، قطار بہت لمبی ہے، اس لیے انتظار میں بیٹھ گیا تھا۔ کمرہ حاصل کر کے مجھے فون کرنا۔ شہزاد نے اپنے کمرے کا نمبر بتا دیا۔ اور یاد رکھو، میں دوسری بار کسی کو معاف نہیں کیا کرتا۔ الجیریا کی سرزمین واقعی با کمال ہے، وہ زیر لب بولا اور گرم جوشی سے مصافحہ کر کے واپس اسی سیٹ کی طرف چل دیا جس سے اٹھ کر آیا تھا۔ شہزاد اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ شخص چہرے سے ایک خونخوار قاتل لگتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے رحمی جھلکتی تھی، لیکن وہ اس کے سامنے بیگی بلی بن گیا تھا۔ شہزاد سوچ رہا تھا کہ کیا وہ واقعی جانسن ہی ہے، وہ جانسن جس کے سامنے آنے سے جاگر جیسے درندے بھی کانپتے ہیں۔ اچانک دروازے کی طرف سے تیز آوازیں ابھرنے لگی۔ شہزاد نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ دو درست چہروں والے آدمی ایک دوسرے سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑے گرما گرم بول رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے خون کی پیاس تھی اور یوں ایک دوسرے کو گھور رہے تھے جیسے جس کسی کو بھی موقع ملا وہ اپنے حریف کو چیر پھاڑ کر رکھ دے گا۔ ان کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں۔ شہزاد اس صورتحال پر دل ہی دل میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ دنیا بھر کے جرائم پیش افراد کا کسی ملک میں یوں رہنا واقعی بے حد خطرناک تھا۔ یہاں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بھی آ رہے تھے۔ کسی کو اپنا دشمن تلاش کرنے کے لیے مارے مارے نہیں پھرنا پڑے گا، سب یہیں مل جائیں گے اور پھر ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ مان ایک نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اگلے لمحے اس کی مٹھی میں کوئی چیز دبی نظر آئی۔ اس نے مٹھی میں دبی ہوئی چیز کو جھٹکا دیا۔ ہوٹل کی لابی میں تیز روشنی کے بلب لگے ہوئے تھے۔ اس روشنی میں چاقو کا پھل چمکنے لگا۔ لابی میں موجود لوگوں میں سے کسی نے ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی۔ سب کا انداز ایسا ہی تھا جیسے انہیں کسی دوسرے کے معاملے سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ شہزاد نے سب پر طائرانہ نگاہ ڈالی اور وہیں کھڑے کھڑے ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گیا جو نہ جانے کس ملک سے نیمراف کی دعوت پر آئے تھے اور الجیریا کی سرزمین پر ان دو دشمنوں کا آمنا سامنا ہو گیا تھا۔ جس شخص نے چاقو نکالا تھا وہ جارحانہ انداز میں چاقو والے ہاتھ کو گردش دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اپنے حریف پر جمی ہوئی تھی اور وہ آہستہ آہستہ رینگنے کے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ نہتا شخص بھی بے حد غصے میں تھا۔ وہ پلکیں تک نہیں چپکا رہا تھا اور اس کی سانپ جیسی گول گول سیاہ آنکھیں چاقو بدست دشمن پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا۔ یوں محسوس ہوا جیسے اسے چاقو کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ اچانک کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی لڑکی چیخ پڑی۔ شاید اس کی نگاہ ان دونوں پر اب پڑی تھی۔ کوئی انہیں روکے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کاؤنٹر کلرک حیرت اور خوف سے لابی میں موجود لوگوں کی طرف دیکھ رہی تھی جن میں سے کوئی ایک بھی ان دونوں میں بیچ بچاؤ پر آمادہ نہیں نظر آ رہا تھا۔ تم کیسے بے حس لوگ ہو، حسین لڑکی ہزیانی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اسے چاقو چھین لو ورنہ یہ اس شخص کو قتل کر دے گا، پلیز کوئی اسے روکے۔ یہ ایک حسین لڑکی کی استدعا ہی تھی جس نے بعض لوگوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، ورنہ ان میں سے کسی کو بھی ان دونوں کی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ شاید یہ چند آدمی لڑکی کا دل جیتنے کے لیے چاقو بدست آدمی کو روکنے کی خواہش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ رک جاؤ، ایک نے داڑ کر کہا، چاقو پھینک دو۔ دوسرے کی غراہٹ ابھری، اے تم ادھر آ جاؤ، زیادہ ہیرو مت بنو ورنہ تمہاری آنتیں نکال کر تمہارے ہاتھ میں تھما دے گا۔ تیسری آواز نہتے آدمی سے مخاطب تھی۔ وہ اپنی بات پر خود ہی کھلکھلا کر ہنس دیا جیسے اس نے کوئی بے حد دلچسپ بات کی ہو اور اسے خود ہی بے حد لطف آیا تھا۔ اس کی ہنسی میں کسی نے شرکت نہیں کی۔ وہ دوسرے ہی لمحے کھسیا کر خاموش ہو گیا۔ دروازے کے قریب ایک دوسرے کی موت کے خواہاں دونوں آدمی اب بھی ایک دوسرے کو پھاڑ کھانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے سمجھانے اور للکارنے والوں کو سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں دی ہے۔ چاقو بدست اپنے حریف کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک کرسیوں سے اٹھنے والوں میں سے ایک تیزی سے آگے بڑھا اور دونوں کے درمیان حائل ہو گیا۔ چاقو پھینک دو دوست، اس نے کہا، سامنے سے ہٹ جاؤ۔ اس نے مداخلت کرنے والے کو عقب سے حکم دیا۔ جس شخص نے ان کے درمیان حائل ہو کر معاملہ ختم کرنے کی کوشش کی تھی اس نے کندھے کے اوپر سے عقب میں دیکھا اور ریوالور پر نگاہ پڑتے ہی اس کے صلح صفائی کرانے پر اوس پڑ گئی۔ اس نے بے چارگی سے کندھے اچکائے اور وہاں سے ہٹ جانا چاہا، لیکن اس سے ایک خطا سرزد ہو گئی جس کی وجہ سے چاقو بدست کے حریف کو ریوالور نکالنے کا موقع مل گیا تھا، اس لیے چاقو والا اس کا بھی دشمن ہو گیا۔
شہزاد خاموش تماشائی بنا دیکھتا رہا۔ دفعتاً چاقو والے نے بڑھ کر ہاتھ مارا، اس سے پہلے کہ صلح صفائی کرنے والا کچھ سمجھتا۔ چاقو اس کی پسلیوں میں اتر گیا، اس کی حلق سے ایک گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی۔ چاقو بدست نے بڑی پھرتی سے بڑھ کر اسے پکڑ کر اس کی آڑ لے چکا تھا، لیکن ریوالور نکالنے میں کامیاب ہو جانے والا حریف اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ اس نے ٹائگر دبا دیا۔ اسی لمحے چاقو بدست کوسی حالت میں گھوما، چاقو اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ریوالور کی نال سے نکلنے والی گولی صلح صفائی کرانے والے کے لگی اور اس کا جسم چیرتی ہوئی اپنی منزل پر پہنچ گئی۔ منزل چاقو بدست کا پیٹ تھی۔ وہ یوں پیچھے ہٹا جیسے چاقو کے مہلک وار سہنے کے بعد مداخلت کرنے والے نے لاش سے اسے پرے دھکیل دیا ہو۔ وہ پیٹھ سنبھالے کئی قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ شہزاد نے اس شخص کی طرف دیکھا جس نے گولی چلائی تھی۔ اس پر چاقو پھینکا گیا تھا۔ شاید اسے توقع نہیں تھی کہ چاقو والا حریف گولی کھا کر بھی کامیاب نشانہ لگا لے گا۔ اسی دھوکے پر اب وہ اس خنجر کو گو رہا تھا جو اس کے نرخرے میں پیوست ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور گر گیا۔ کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی لڑکی کی حلق سے بیک وقت دو لاشیں دیکھ کر ایک بھیانک چیخ نکل پڑی۔ شہزاد نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ لڑکی کاؤنٹر سے ٹکی بیٹھی تھی، لیکن اس کا چہرہ دہشت کی نادر تصویر بن گیا تھا۔ خوف و ہراس کے سائے اس کے چہرے پر منجمد ہو کر رہ گئے تھے اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ گولی چلانے والا تڑپ رہا تھا، اس کی حلق میں چاقو پیوست ہوا، اس کی لاش بھی تڑپ رہی تھی، اور وہ جس نے ان دونوں کو روکنے کی کوشش کی تھی، ان دونوں کے درمیان ساکت پڑا تھا۔ دونوں زخم مہلک تھے اور آخر وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ شہزاد نے کنکھیوں سے جاگر کو دیکھا، وہ بھی اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ جاگر اس وقت کیا سوچ رہا ہوگا۔ یقیناً اس کے ذہن میں یہ خیال گردش کر رہا تھا کہ اگر جانسن اسے معاف نہ کرتا تو اس وقت اس کی لاش بھی اسی فرش پر پڑی ہوئی ہوتی۔ یہ بے حد خطرناک صورتحال ہے، شہزاد نے سوچا۔ نہ جانے اس نے اس سلسلے میں کیا سوچا ہے۔ جرائم پیشہ لوگ حکومت قائم کر لیں گے، لیکن وہ حکومت کس پر کریں گے؟ اور پھر بھی بڑی مچھلی والا ہی معاملہ رہے گا تو آئے دن یہ مناظر دیکھنے کو ملا کریں گے، اور چند ہی دنوں میں جرائم پیشہ لوگوں کے اس سمندر سے ختم ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا بڑی مچھلیاں ایک دوسرے پر جپٹ پڑیں گی؟ ایسا ہوا تو الجیریا جہنم بن جائے گا۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ بہرحال مجھے اس جہنم کی فکر نہیں ہونی چاہیے جو ابھی تیار نہیں ہوا۔ مجھے صرف اپنے حال اور مستقبل کے صحرا کا جائزہ لینا چاہیے۔ ماضی کی یادوں کا ایک بھی سائیدار درخت نہیں ہے۔ زندگی کے ریگزار میں آئندہ کا سفر کیسے طے ہوگا؟ اسی لمحے شہزاد کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ ماضی قریب کا ایک منظر اپنی جھلک دکھا کر غائب ہو گیا۔ اس نے کچھ دیر قبل کار میں بیٹھے بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ کام گیا۔ کیوں اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ کندھے اچکاتا اور سر جھٹکتا ہوا لفٹ کی بجائے زینے کی طرف بڑھ گیا۔ دور کہیں سے پولیس کار کا سائرن سنائی دے رہا تھا۔ لابی میں پیش آنے والے واقعے نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے ایک احساس خاص طور سے ہوا کہ خود اس کی زندگی بھی شدید خطرے میں ہے۔ ممکن ہے اس کے کئی دشمن ہوں۔ ضروری تو نہیں کہ ہر کوئی جاگر کی طرح بزدل اور خوف زدہ ہی ثابت ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی زندگی محفوظ رکھنے کے لیے احتیاطاً اسے ہی ٹھکانے لگا دے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی کو اپنی احتیاط کا تقاضا پورا کرنے کا موقع دینے سے پہلے ذاتی احتیاط کو ملحوظ رکھا جائے۔ سیڑھیاں چڑھتے وقت وہ غیر ارادی طور پر دوڑنے لگا۔ اس کے پنجے زینوں پر معمولی سے چھوٹے اور وہ اوپر چڑھتا چلا گیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے پیروں کے نیچے پر لگ گئے ہوں۔ وہ اپنی اس خصوصیت پر خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیرت زدہ بھی تھا۔ زینے خالی تھے، ورنہ لوگ اس انداز میں اسے سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر یقیناً ٹھٹک جاتے۔ شہزاد جلد ہی اپنے فلور کی راہداری میں پہنچ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ لمحوں ہی میں اس نے ان گنت سیڑھیاں طے کی ہیں، لیکن اس کی سانس ذرا بھی بے ترتیب نہیں ہوئی۔ وہ راہداری میں اسی مخصوص چال سے آگے بڑھنے لگا۔ اس کے پیروں سے ذرا بھی آہٹ پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک وہ ایک خیال کے تحت ٹھٹک گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ایک سیاہ فام لڑکی اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ شہزاد کو اس کی آنکھیں اپنی پشت پر چبھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی اور وہ اسی احساس کے تحت پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ لڑکی سے آنکھیں چار ہوئی تو وہ مسکرا دیا۔ سیاہ فام لڑکی بھی جواباً مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ میں جوانی کے خواب گلے ہوئے تھے۔ شہزاد نے دوستانہ انداز میں ہاتھ لہرایا اور اپنے کمرے کے دروازے پر جا پہنچا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ لڑکی اس کے چلنے کے انداز پر نہ جانے کیا کیا اندازے لگا رہی ہوگی۔ کچھ بھی تھا، اس کی مسکراہٹ میں اس کے لیے پسندیدگی کے تاثرات تھے۔ تم واقعی کوئی باکمال آدمی ہو مسٹر جانسن، اس نے خوش دلی سے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ معلوم نہیں تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، لیکن یہ بات طے ہے کہ تم ایک باکمال ہستی ہو۔
اس نے چابی نکال کر دروازے کے سوراخ میں داخل کی اور اسے گمانا چاہا تو چابی نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ بعد میں میگی نے تالا بدلوا لیا ہے، نہ جانے وہ لڑکی اندر ہوگی یا نہیں۔ اس نے سوچا اور دروازے پر دستک دینے لگا۔ دوسری دستک پر اندر سے قدموں کی آہٹ سنائی دی، جسے محسوس کر کے شہزاد نے ایک طویل سانس لی۔ لڑکی ابھی تک یہی تھی اور اس نے اندر سے دروازہ مقفل کر رکھا تھا۔ کون ہے؟ دروازے کے عقب سے سریلی آواز سنائی دی۔ جانسن، شہزاد نے جواب دیا۔ فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ وہ سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ بعد میں اس نے شاید غسل کر کے خود کو آئینے کے سامنے کچھ دیر تک مصروف رکھا تھا۔ وہ بے حد نکھری اور اجلی سی لگ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ سرخ ہو رہے تھے، جن پر لپسٹک کی غیر معمولی سی تہ چمک رہی تھی۔ اس نے بالوں کو کھول کر کندھوں پر پھیلا رکھا تھا، جن کے درمیان اس کا گول حسین چہرہ سیاہ بالوں میں سے جھلکنے والے پورے چاند کی طرح پرکشش نظر آ رہا تھا۔ شہزاد نے دروازے سے اندر قدم رکھا تو میگی نے کیواڑ بند کر کے انہیں دوبارہ مقفل کر دیا۔ پھر اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر شہزاد کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھی اور بالائی دڑ کا اتار چڑھاؤ بے چینی ظاہر کر رہا تھا۔ آنکھوں میں شکایتوں کا دفتر مچل رہا تھا۔ غالباً وہ اس کے دیر سے آنے پر برہم تھی۔ اتنی دیر؟ بالآخر ہونٹوں نے پہلی شکایت کو الفاظ کا جامہ پہنا کر شہزاد تک پہنچا دیا اور باقی شکایتیں آنکھوں ہی میں اظہار کے لیے منتظر مچلتی رہی۔ تم نے بہت دیر لگا دی ڈارلنگ۔ شہزاد نے چونک کر اس کے سراپا کا جائزہ لیا۔ میگی کی شکایت کا انداز وہی تھا جو نخریلی بیویاں اختیار کرتی ہیں۔ نہ جانے کیوں اسے یہ انداز بے حد پسند آیا، حالانکہ وہ سمجھتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی ایسا قانونی رشتہ نہیں ہے۔